بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 344، سورۃ نمل، آیت نمبر 86۔ آیت کے اندر دلیل پیش کی جا رہی ہے اس بات توحید کے اوپر۔ الم یروا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ انا جعلنا اللیل، ہم نے بنایا رات کو، مظلماً یعنی اندھیرے والی، لیسکنوا فیہ تاکہ یہ اس میں آرام کرے، اور والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا مبصراً مانا روشنی والا، تاکہ اس میں یہ کمائی حاصل کرے۔ ان فی ذالک، اس مذکورہ بات کے اندر، لآیات، بڑی عبرت اور دلائل ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھے۔ ویوم ینفخ، اور جس دن پھونک دیا جائے گا، فی الصور، سور کے اندر، تو ففزع من فی السماوات، فزع مانا مات، مر جائیں گے وہ لوگ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو سب آسمان اور زمین والے مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو من شاء اللہ سے مراد وہ جنت کی مخلوق ہے، یعنی حور اور وہ غلمان مراد ہے، کیونکہ ان پر فنا نہیں آتی۔ جنت پر فنا نہیں تو اہل جنت پر بھی فنا نہیں ہے۔ الا من شاء اللہ سے وہ اہل جنت مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ الا من شاء اللہ سے انبیاء، شہداء، یا بعض حضرات نے کہا کہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل مراد ہے، اور فزع کا معنی یہ ہو، لیکن اصح قول یہ ہے کہ من شاء اللہ سے مراد اہل جنت مراد ہیں، یعنی جنت کی حوریں اور وہ جو جنت کی مخلوق ہے، جو اس کے غلمان ہے، وہ مراد ہے۔ ففزع اگر مات کے معنی میں، اور فزع گھبراہٹ کے معنی میں ہو تو معنی ففزع من فی السماوات و من فی الارض، معنی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے جو آسمان اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، نیک لوگ وہ اللہ کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب کے سب اللہ کے پاس آئیں گے، داخرین مانا ذلیل، عاجز ہو کر، کمزور تابعدار ہو کر، کیونکہ نفخہ جو ہے وہ دو ہے۔ ایک جو ہے نا نفخہ اولا ہے، جس کے ساتھ لوگوں پر وہ گھبراہٹ بھی ہوگی اور گھبراہٹ کے ساتھ فنا آ جائے گی، اور دوسرا نفخہ جو ہے نفخہ ثانی، جس میں باس ہوگی، دوبارہ لوگ اٹھیں گے۔ یہ دو ہی مراد ہیں، اور دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور یہ تَرَى الْجِبَالَ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد نفخہ اولا مراد ہے، جو کہ جس کے بعد لوگوں پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ یہ موت آ جائے گی، یعنی فنا ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تحسبها، اس حال میں دیکھے گا کہ تو گمان کرے گا، ہاں ان پہاڑوں کے بارے میں، جامدتاً مانا ٹھہرے ہوئے، کہ یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہی تمر، حالانکہ یہ چلیں گے، مر السحاب، مانا کمر السحاب، بادل کے چلنے کی طرح، جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں آتا، کیونکہ ثقیل چیز اور بڑی چیز جب وہ چلتی ہے تو اس کا چلنا معلوم نہیں ہوتا، بازار میں وہ اپنی جگہ میں ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے۔ سن اللہ الذی، سن بمانا انظروا، غور کرو اور خیال کرو، سن اللہ، اللہ کی کارکردگی کو، اللہ کے کام کو، الذی، وہ ذات، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، ہر چیز کو مضبوط بنایا، اس کی کاریگری اور اس کے کام کی طرف ذرا غور کرو اور دیکھو۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے، بما تفعلون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص آئے گا بالحسنۃ مانا نیکی کے ساتھ، مراد نیکی سے ایمان اور توحید ہے، فلہ، اس آدمی کے لیے، خیر مانا جنت ہوگی، منہا، اس نیکی کی وجہ سے۔ یہ جو نیک اعمال ہے، جو اس کا ایمان ہے اور جو اس کا عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے خیر یعنی فائدہ ہوگا، وہ جنت ہوگی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ لوگ من فزع مانا گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، آمنون بے خوف اور بے خطر ہوں گے، یعنی ایمان کی وجہ سے یہ لوگ امن میں ہوں گے اس دن۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص آئے گا بالسیئۃ، برائی کے ساتھ، مراد برائی سے شرک اور کفر ہے اور بدعت ہے، جو بھی کفر اور شرک کے ساتھ آئے گا، فکبت وجوہہم، تو اوندا کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو، فی النار، آگ کے اندر، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو اوندا ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا، حل تجزون، نہیں بدلہ دیا گیا تم کو، الا ما کنتم تعملون، مگر ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو آج تمہیں جہنم میں اوندا پھینکا گیا منہ کے بل۔ انما امرت میں سے آخر میں بیان پیغمبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ انما امرت، بے شک مجھے حکم ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، بندگی کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، اس کے مالک کی، الذی، وہ شہر، حرمہا، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام، مراد شہر سے شہر مکہ ہے،
تو میں شہر مکہ کے مالک اور رب کی عبادت کرتا ہوں، مانا وہی عالم الغیب ہے، وہی سلامتی دینے والا ہے، اس کے ساتھ علم غیب میں اور سلامتی میں کوئی ذات شریک نہیں ہے، لہذا عبادت بھی اسی کا حق ہے اور وہی برکت دینے والا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی مانا صورت کے دعوے کی طرف اشارہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، وہی سلامتی دینے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی مالک عالم الغیب بھی وہی ہے اور برکات دینے والا بھی وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہے کہ ان اکون میں ہو جاؤں من المسلمین، مانا ماننے والوں میں اور اس کا اظہار کرنے والا اور اس کا بیان کرنے والا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم ہے، وَأُمِرْتُ یعنی مجھے آرڈر دیا گیا کہ ان اتلوا، کہ میں بیان کروں القرآن، قرآن کو۔ اتلوا بمانا واظب کہ ہے، مانا میں ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہوں اور قرآن کو پڑھتا اور بیان کرتا رہوں۔ فمن اہتدی، پس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کے ساتھ قرآن سیکھ کر ہدایت حاصل کرے گا، فإنما یہتدی، یقیناً اس نے ہدایت حاصل کی ہے، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، یعنی فائدہ اس کے نفس کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، معنی یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت سے ہٹ گیا اور دور ہو گیا، تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فقل کہہ دیجئے اے پیغمبر، انما انا من المنذرین، یعنی دوسروں کا نقصان تو نہیں ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں، میرا کام تو میں جہنم کے عذاب سے، کفر اور شرک سے ڈرانا ہے اور گناہوں سے باز رکھنا ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وقل سے صورت کے دعویٰ کا بیان ہے کہ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام صفات خداوندی خاص اللہ ہی کے لیے، یعنی تمام صفات خداوندی، کار سازی، مشکل کشائی، غیب دانی، حاجت روائی اللہ کے لیے، مانا الحمدللہ غائب دان اللہ ہے، الحمدللہ متصرف اللہ ہے، الحمدللہ سلامتی دینے والا اللہ ہے۔ سیریکم، یقیناً اللہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی، اپنی قدرت کے دلائل، یعنی اپنے علم الغیب کے اور اپنے متصرف اور ذمہ دار اور کارساز ہونے کے دلائل اور توحید اور قدرت کے دلائل دکھاتا ہے۔ فتعرفونہا، پس تم ان کو پہچان لوگے، یعنی تم نے پہچان لیا ہے اور تم سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، برکت دینے والا وہی ہے، اس کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورت کا یہی دعویٰ اور خلاصہ ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے کاموں کا اللہ کا علم ہے، لہٰذا تمہیں اللہ سزا دے گا، تم اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا دعویٰ تھا عالم الغیب اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، وہ عصا کی حقیقت سے خبر نہ تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، وہ مملکت سبا سے خبر نہ تھے، اور متصرف اور سلامتی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور سلامتی میں حضرت سمود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، یعنی قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ان کے دشمنوں کو غرق کیا۔ عالم الغیب اللہ ہے، ذمہ دار اور متصرف اللہ ہے۔ اور آخر میں صورت کے اندر تخفیفات کا ذکر تھا۔